راشد رحمان صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، انگلش اردو نیوز پیپرز میں بطور ایڈیٹر کام کیا اور اس وقت بھی پاکستان منتھلی ریویو نکال رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی بنیاد پہ بنا پاکستان، اس میں اس طرح کے جو واقعات جیسے جڑاں میں ہوا، اس سے پہلے بے شمار واقعات ہو چکے تاریخ میں ہمارے سامنے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات ان ایکسپیکٹڈ ہیں؟ اگر مذہب کی بنیاد پہ آپ ایک ریاست بناتے ہیں، ایون اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ ایک خاص مذہب کو بہت ڈومیننٹ کر دیتے ہیں اور دوسری اقلیتوں کو آپ دوسرے درجے کا شہری بنا دیتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس مذہب کو آپ ڈومیننٹ کرتے ہیں اس کے ماننے والوں کا حوصلہ بڑھے گا اور جو دوسری اقلیتیں ہوں گی وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گی اور اساس کمتری کا شکار بھی رہیں گی؟ باتیں یہ آپ کی صحیح ہیں، لیکن یہ بڑی ایک طویل اور کمپلیکیٹڈ ہسٹری ہے، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ بڑی ڈبیٹ ہے، ابھی بھی ڈبیٹ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام میں بنا یا کہ ایک مسلم اقلیت تھی ہندوستان میں جس کو یہ خدشہ ہوا 1857 کی لڑائی کے بعد، جب مغل امپائر ختم ہو گیا اور مسلمان رئیس کیا اور عام آدمی کیا وہ پیچھے دھکیل دیے گئے، جس کے خلاف سر سید نے پھر کہا کہ بھئی اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کرو اور تبھی کمپیٹ کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک ہندو میجورٹیرین پالیٹکس جو ہے اس نے جنم لیا، 19ویں صدی کے آخر کی بات ہے، اور وہ بتدریج بڑھتے بڑھتے RSS کی شکل میں اور بعد میں BJP کی شکل میں ہندوستان میں سامنے آئی۔ مسلم لیگ اور جناح صاحب، پہلے تو مسلم لیگ اور کانگریس ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے اور جناح صاحب ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر کہلائے۔ کیا وجہ ہے کہ جناح صاحب پھر نالاں ہوئے کانگریس سے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب گاندھی صاحب واپس آئے ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے جس طریقے سے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی وہ ایک ٹریڈیشنل کلچر کو اپیل کر رہے تھے اور اس موبلائزنگ ٹول کے طور پہ، اور وہ کلچر جو تھا اس میں مذہب بڑا اہم تھا، اور ظاہر ہے اکثریت کا مذہب تو ہندوازم تھا، یہ تو ہمیشہ سے فیکٹ ہے۔ جناح صاحب کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ کرنے سے ریلیجن از بینگ انٹروڈیوسڈ انٹو پالیٹکس ایز ہی پٹ اٹ تھرو دا بیک ڈور، اور اس پر انہوں نے اعتراض بھی کیا، کانگریس کی میٹنگ میں کیا، بو ڈاؤن ہوئے اور نالاں ہو کے پھر وہ چھوڑ گئے۔ اب وہ تو ولایت چلے گئے کچھ عرصے کے لیے، لیکن پیچھے مسلم لیگ کا حال جو ہے وہ برا ہو گیا، کوئی لیڈر نہیں تھا۔ پھر اقبال نے کیا اور لیڈروں نے ان کو پرسویڈ کیا کہ نہیں آپ واپس آئیں اور سنبھالیں۔ اب جو جناح صاحب گئے اور جو جناح صاحب واپس آئے، ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ جو جناح صاحب گئے وہ بڑے اس معاملے میں سیدھی بات کرتے تھے کہ مذہب کو سیاست میں نہیں لانا، لیکن جو جناح صاحب واپس آئے شاید مجبوراً، کیونکہ دوسری طرف سے یہ بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی اور کانگریس چاہے خود کرے یا نہ کرے، یہ جو فرنج گروپس تھے RSS وغیرہ یہ تو یہ کر ہی رہے تھے، تو اس خدشے کے تحت کہ یہ ایک میجورٹیرین ہندو رول کی بات چل پڑی ہے یا امپلیکیشن یہ ہے تو مسلمان کہاں کا رہے گا، تو مجبوراً میں سمجھتا ہوں ان کو اس مسلمان اقلیت کے حق میں کھڑا ہو کر یہ کھلے الفاظ میں کہنا پڑا کہ بھائی ہمارے حقوق جو ہے ہمیں ملنے چاہیے۔ اب وہ حقوق کیسے ملنے ہیں؟ پہلے بات آٹونومی کی شروع ہوئی اور 46 تک شاید جناح صاحب تیار تھے کہ کوئی یعنی صحیح معنوں میں آٹونومی مل جائے اور حقوق مل جائیں تو بٹوارے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن کانگریس نے سیبوٹاج کر دیا اس کو۔ کیبنٹ مشن کی بات کر رہا ہوں 46 میں۔ تو جب وہ ہوا تو پھر ایک طرح سے کوئی چاہے یا نہ چاہے پارٹیشن بیکیم انیویٹیبل۔ پارٹیشن میں جس قدر خون خرابہ ہوا وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مذہبی جنونیت اس حد تک پہنچا دی گئی
کہ دوسرے کو دشمن تصور کیا گیا، اور دوسرے کو کیا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بوڑھا، اس کا مرد، کسی کو نہیں چھوڑا، دونوں طرف. میں کسی ایک پہ الزام نہیں دے رہا، ایک پاگل پن تھا. اگر یہاں سے لوگ اٹھ کر ہندوستان کوچ کر رہے تھے کیونکہ وہ یہاں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے، یا ہندوستان سے کچھ لوگ کوچ کر کے اس طرف آ رہے تھے کیونکہ وہاں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے، تو بھائی ان کو راستے میں قتل و غارت کا شکار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں اس میں برطانیہ کو بھی قصوروار جانتا ہوں، اس لیے کہ ماؤنٹ بیٹن نے جلدی کی بہت، 48 میں ہونی تھی انڈیپینڈنس، 47 ڈیٹ لا دی، اور کوئی انتظام نہیں کیا کہ بھئی خدا نخواستہ اگر یہ ہوگا تو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے لوگوں کو. یہ ذمہ داری تھی ان کی، حکومت ان کی تھی، لیکن کچھ نہیں کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے، خون خرابہ ہوتا رہا. اس نے انڈیا پاکستان کے مزاج میں جو کڑواہٹ پیدا کر دی وہ آج تک موجود ہے. ظاہر ہے اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو گئیں، کشمیر شامل ہو گیا، اور ایشوز شامل ہو گئے، پھر 71 کے واقعات بھی شامل ہو گئے، تو وہ کڑواہٹ بجائے کم ہونے کے وقت کے ساتھ بڑھتی گئی ہے، بڑھتی چلی گئی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا، مودی صاحب کی حکومت کے آنے کے ساتھ گجرات کی ان کی بیک گراؤنڈ اپنی جگہ ہے، اور بعد میں جو کچھ ہوا ہے ہندوستان میں وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اضافہ ہی ہوا ہے کڑواہٹ میں بجائے کمی کے. آپ نے جو نقطہ نظر، جو بیانیہ ظاہر کیا، وہ ایک لحاظ سے لیفٹ کا نقطہ نظر ہے. نہ تو یہ مسلم لیگ کا نقطہ نظر ہے، نہ کانگریس کا نقطہ نظر ہے. سوال یہ ہوگا کہ اگر کانگریس مذہب کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی، اگر کانگریس اسٹیٹڈ طور پہ نہیں، امپلائڈ طور پہ، معذرت کے ساتھ جو تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری بھی پری پولیٹیشین جو پولیٹکس یا موومنٹ رہی ہے، اس پہ ایک سٹڈی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی نے جو اپنا تشخص بنایا اس میں مذہب کو پیچھے تو نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے مذہب کو تنفر کے طور پہ بھی استعمال نہیں کیا. دوسرے لفظوں میں انہوں نے کوئی فرقہ وارانہ سیاست نہیں کی. ان کے آشرم میں مذہب ہوتا تھا، وہاں پہ بائبل بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن بھی پڑھا جاتا تھا، گیتا بھی پڑھی جاتی تھی، اور ایک طرح سے تمام مذاہب کو وہ اسی تناظر میں دیکھتے تھے. اور اگر استعمال کرنے کی بھی بات کی جائے تو وہ اس طریقے سے ہی ان کو لیتے تھے کہ انسانوں کے درمیان جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں. تو یہ تو تھا گاندھی کا تشخص اور استعمال جو مذہب کے حوالے سے انہوں نے کیا. دوسری بات یہ کہ انڈیا جب تقسیم ہوا تو اس وقت تک RSS یا کوئی دوسری جماعت جو فرقہ وارانہ تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی کانگریس کے مقابلے میں. یہی وجہ ہے کہ کانگریس نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تو وہ خالصتاً سیکولر ڈیموکریٹک بنیاد پہ بنایا. اگر وہاں پہ انڈیا کے اندر کانگریس کے اندر کوئی مذہبی ایلیمنٹ ہوتا، وہ یہ کہ دیکھیے بات یہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ گاندھی نے دانستہ طور پہ مذہب کو استعمال کرنا چاہا سیاست کے لیے، لیکن جس چیز کو استعمال کرنا چاہا اس میں مذہب شامل تھا. میں نے یہ کہا، اور وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اور شاید نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر اس کی انٹری ہوئی. آپ جو بات کر رہے ہیں، ریکارڈ اگر دیکھا جائے، گاندھی نے کمیونل رائٹس کے خلاف سٹینڈ لیا بنگال میں جب ہنگر اسٹرائک پہ گئے ختم کرنے کے لیے، اور اس حد تک چلے گئے کسی طرح بٹوارہ کو روکنے کے لیے کہ جناح کو پرائم منسٹر بنا دیں ایک آزاد ہندوستان کا. تو ان کا پریجڈس نہیں تھا، میں یہ تسلیم کر رہا ہوں، آپ کی بات درست ہے، لیکن امپلیکیشنز ان کی پالیٹکس کی اور جس طرح وہ پلے آؤٹ کی وہ ایک اور بات ہے، اور اس نے جو خدشات پیدا کیے وہ دوسری بات ہے. اور آپ نے جو کہا کہ RSS انسگنیفیکنٹ تھی، یس، میس سپورٹ کے حوالے سے، لیکن ایک ملیٹنٹ گروپ تھا
جس نے گاندھی کو پھر اسیسنیٹ کر دیا. آپ نے یہ فرمایا کہ گاندھی کے مذہب استعمال کرنے کی وجہ سے یا مذہب استعمال نہیں میں نے کہا, ایک ٹریڈیشنل کلچر کی بنیاد پہ کلچر سے ہٹ کے تو آپ سیاست نہیں کر سکتے. اکثریت ہندوستان کی جو ہے وہ دیہات میں رہتی ہے, اور جب تک ان کو موبلائز نہیں کریں گے اب برطانیہ سے چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا. اور آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ افریقہ سے آ کے انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا سمجھنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے کہ کیا حالات ہیں. تو یہ جو چیزیں انہوں نے موبلائزیشن کے لیے استعمال کی, مثال میں دیتا ہوں, چرخہ کیوں استعمال کیا؟ چرخہ اس لیے استعمال کیا کہ ہندوستان کی جو ٹیکسٹائل تھی وہ برطانیہ نے اپنی ٹیکسٹائل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا بیڑا غرق کیا. چرخہ وہ ٹریڈیشنل طریقہ تھا, ٹیکسٹائل کی بنیاد تھی, اس لیے ان کا واپس چرخے پہ جاؤ اور سوادیشی چیزیں یعنی فورن چیزیں پہننا, کپڑا پہننا بند کر دو. ایسے ہی جہاں بھی برطانیہ نے ظلم کے ذریعے, جبر کے ذریعے اپنا تسلط پیدا کیا, میں ایک مثال اور دیتا ہوں, نمک پہ منوپلی تھی تو سالٹ مارچ کی, خود جا کے سالٹ بنایا حالانکہ وہ لیگل نہیں تھا, کیا, ڈیفائی کیا. تو یہ ڈیفائنس کے طریقے تھے اور موبلائزیشن کے طریقے تھے. اس کی وجہ سے جب آپ نے ٹریڈیشنل کلچر کو موبلائز کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ارادہ ایسا ہو یا نہ ہو, اس میں پھر مذہب داخل ہو گیا. اور یہی بات میں نے پھر آپ کو جناح کے بارے میں کہی کہ جناح صاحب جب واپس آئے تو فار پولیٹیکل ریزنز وہی جناح جو پالیٹکس میں کے مذہب کے اتنا خلاف تھا اس نے بھی مذہب استعمال کیا. تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے, اور جو کچھ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے نتائج اسی سے برآمد ہو رہے ہیں. بات چونکہ بنیادی طور سے یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو مائنارٹیز کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, ظلم اور جبر کا رویہ ہے, یہ کیوں ہے؟ آپ نے انڈیا میں جو اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے اس کا حوالہ دیا. گزارش یہ ہے کہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے سیکولر ڈیموکریٹک اس کی بڑی واضح بنیاد ہے. اس کے علاوہ انڈیا کے اندر جوڈیشری ہے, اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جوڈیشری بڑی حد تک انصاف کرتی ہے. پاکستان میں صورتحال مختلف ہے. اس پہ ہم بات دوبارہ کریں گے کہ آیا پاکستان مذہب کی بنیاد پہ بنا تھا یا نہیں بنا تھا. بات یہ ہے, بڑی لمبی ڈبیٹ ہے اور اس پہ دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنا, اسٹیٹمنٹس ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, اس کے خلاف بھی اسٹیٹمنٹس ہیں, اینڈ ایون دے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ حالات کچھ ایسے بنے. اور میں سمجھتا ہوں جناح صاحب کا جلدی چلے جانا جو ہے وہ بہت بڑا ایک سانحہ تھا, اس لیے کہ ان کے بعد جو لوگ آئے, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے سرنڈر کر دیا مولانا علماء کے سامنے. آبجیکٹیوز ریزولوشن ایک ہے, اگلے دن مائنورٹیز ڈے منایا گیا جڑاں سے چند دن پہلے, وہاں یہ بات اٹھائی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو شاید علم ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے 68 میں. جب وہ سپریم کورٹ میں گئے 58 میں تو جسٹس منیر سے بہت ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس تھے, پہلے لاہور ہائی کورٹ کے, پھر ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے, جب 1 یونٹ بنا. وہ منیر, جسٹس منیر چاہتے تھے کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے, حالانکہ وہ سیکنڈ تھے ان سینیورٹی. ایوب نے والد صاحب سے پوچھا کہ مجھے بڑے خدشات ہیں جسٹس کارنیلیس کو چیف جسٹس بناتے ہوئے, حالانکہ وہ آپ سے سینئر ہیں اور آپ ان سے جونیئر ہیں, کیونکہ وہ کرسچن ہیں. والد صاحب نے کہا آپ سوچیں بھی نہ. کیوں؟
کیونکہ جس پاکستان کے لیے ہم نے جدوجہد کی اور بنا، یہ اس کی نفی ہوگی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں سر ظفر اللہ کون تھے؟ احمدی تھے۔ اتنا ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں ایز اے فارن منسٹر، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو والد صاحب نے منع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10 سال انڈر جسٹس کارنیلیس ایز اے سینئر موسٹ جج انہوں نے اپنے جو کام ہے وہ کیا، اور 3 مہینے کا فرق تھا ان کا عمر میں۔ مذہب کے بغیر انڈیا کی تقسیم کا کوئی جواز تلاش کرنا شاید بہت مشکل ہے۔ خیال ہے کہ ہم جو لوگ پاکستان میں اس وقت رہ رہے ہیں، بہت سارے سچ ایسے ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ایک طرح کی شاید تقسیم کی جسٹیفیکیشن ہے کہ کانگریس نے یا گاندھی نے کوئی مذہب وہاں پہ سیاست کے اندر کوئی لایا یا کسی بھی بنیاد پہ آ گیا، یا کانگریس کسی بھی لیول پہ اس کے اوپر الزام لگانا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی کسی طرح سے ڈسکریمنیشن کا کوئی ایشو تھا، یا مسلمانوں میں کوئی عدم تحفظ کا احساس تھا۔ ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ برٹش کا وہاں پہ اقتدار تھا۔ برٹش اصل جو خرابی بسیار ہے وہ برٹش نے پیدا کی۔ 1957 کے بعد ان کو یہ خدشہ ہوا اگر ان کو بانٹیں گے نہیں، یہ کل کو پھر ہمارے گلے پڑ جائیں گے۔ آپ کی اسی بات کو آگے بڑھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریز جو ہے وہ تقسیم چاہتے تھے، کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول بھی، اور ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ آخر میں ہوا۔ تو وہ تقسیم چاہتے تھے، اور آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے جو قائد تھے محمد علی جناح صاحب، ان کا اور انگریزوں کا کسی نہ کسی لیول پہ کلیبوریشن ہو گیا تھا، اور اسی بنیاد پہ انڈیا تقسیم ہوا۔ مذہب کو استعمال کیا گیا۔ دیکھیے، پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے انڈیپینڈنس حاصل کی گئی، کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی نا، اکا دکا واقعات کے علاوہ۔ ساری بات نیگوسیشن کی تھی، اور نیگوسیشن میں اپنی پوزیشن طاقتور کرنے کے لیے میس موبلائزیشن بھی ہوتی تھی۔ کانگریس نے یہ ریت ڈالی، مسلم لیگ نے، جناح صاحب جب واپس آئے ایسا ہی کیا۔ تو موبلائزیشن ایٹ اے میس لیول ٹو اسٹرینتھن نیگوشیٹنگ پوزیشنز، یہ پالیٹکس تھی، اور برٹش کھیل بھی رہے تھے اس کے ساتھ۔ کبھی لگتا تھا مسلم لیگ کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے، کبھی لگتا تھا کانگریس کی طرف زیادہ ہے، کبھی لگتا تھا دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی کوشش میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بٹوارا برٹش کلونیلزم جو ریٹریٹ کر رہا تھا، لیکن امپیریلزم ایز اے سسٹم تو رہنا تھا نا، موجود ہے آج تک۔ اس میں ان کا خیال تھا کہ اگر پاکستان کو علیحدہ کر لیں گے اور پاکستان کی فوج کو علیحدہ کر لیں گے تو آئندہ چل کے ہمارے کام آئیں گی۔ یہ ایک، اس بات سے تو آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ ہسٹری بتا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چلیں برٹش وہ پاور نہیں رہی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو امریکہ آ گیا۔ تو امریکہ نے وہی کیا نا جو برٹش پلان تھا، برٹش پلان کو اپنایا واشنگٹن نے۔ میں راشد صاحب آپ کی بات کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں گا کہ پارٹیشن سے پہلے 1 مئی 1947 کو جناح صاحب کی امریکن کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ یہ بات بڑی واضح ہوئی کہ پاکستان جو بنے گا وہ آئندہ امریکہ کے لیے، ویسٹ کے لیے بڑا کارآمد ہوگا۔ اور جناح صاحب نے یہاں تک فرمایا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے مسلم ممالک جو ہیں ان کا بھی مسلمان ہونے کے ناطے یہ تعاون حاصل کریں گے، اور اس لحاظ سے اس خطہ میں یہ پاکستان ویسٹ کے بہت مفاد میں ہوگا۔ تو یہ باتیں کانگریس کی، آپ نے بھی ذکر کیا کہ کانگریس نے تو یہاں تک کہا کہ جناح صاحب حکومت سنبھال لیں پورے متحدہ انڈیا کی۔ سب سے پہلی یہ بات ابوالکلام آزاد نے کی، پھر گاندھی نے اس کو انڈورس کیا۔ تو گاندھی کا کہنا جو ہے وہ زیادہ سگنیفیکنٹ تھا، لیکن وہ شوٹ ڈاؤن ہوا کانگریس میں۔ بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا، اس حد تک گئے، کیبنٹ مشن پلان میں 50% سے زیادہ سیٹیں جو تھی وہ
مسلمانوں کو ملتی تھیں. لیکن اس کے باوجود جناح صاحب جو ہے اب یہ کہا جاتا ہے جو کہ میں 33% تھی, ان کی پاپولیشن سے زیادہ تھیں, کوئی ڈسکریمنیشن کا تو ایشو نہیں تھا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انگریز تقسیم چاہتے تھے انڈیا کی؟ میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے تو کہا ہے, اور اس کی وجہ اسٹریٹجک تھی. دیکھیے پاکستان کیوں امپورٹنٹ تھا. آپ نے حوالہ دیا جناح صاحب کی میٹنگ امریکنوں کے ساتھ مئی 47 میں. امریکہ پریڈومننٹ پاور تھا, ویسٹ سارا الائن تھا امریکہ کے ساتھ, کولڈ وار شروع تھی, سوویت یونین اس کے ساتھ جو ایسٹرن یورپین ممالک تھے, یا بعد میں چائنا آ گیا اور لوگ آ گئے, تو بٹوارا دنیا بھر میں تھا کولڈ وار کے حوالے سے. یہ جو کنٹینشن تھی امپیریلزم اور کیپٹلزم اور سوشلزم کی, اس میں ظاہر ہے دونوں الائز ڈھونڈ رہے تھے. انڈیا کا جھکاؤ زیادہ ماسکو کی طرف تھا, سوویت یونین کی طرف تھا, کیونکہ نہرو صاحب اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے تھے. گاندھی نہیں کہتا تھا, نہرو کہتا تھا. یہاں پر ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی موجود تھی. پاکستان چھوٹا ملک تھا, پھر جس طریقے سے انڈیپینڈنس ہوئی اور جس طریقے سے ہندوستان نے بیہیو کیا, حصہ نہیں دیا, پوری طرح نہیں دیا, دیر سے دیا, گاندھی کو انٹروین کرنا پڑا کہ دو ان کو, وغیرہ وغیرہ. اور انسیکیورٹی یہ بھی تھی کہ بڑا ملک ہے, طاقتور ملک ہے, خدا نخواستہ کل کو جو مائنڈ سیٹ ہے کانگریس میں, گاندھی نہیں کانگریس میننگ نہرو پٹیل ایسے لوگ, یہ کچھ ہمارے ساتھ کر ہی نہ دیں, ہاتھ ہی نہ کر دیں کوئی. تو ایوری باڈی واز فشنگ اراؤنڈ فار الائنسز, اور امریکہ اور ویسٹ کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ شروع دن سے ہم نے طے کر لیا تھا. مقصد کیا تھا؟ سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو برطانیہ نے انسٹیٹیوشنز چھوڑی ہیں, فوج ہو یا بیوروکریسی ہو, وہ اسٹیل فریم آف دی ایمپائر جس کو کہتے تھے, مسلم ورلڈ میں ٹرینڈ ڈسپلنڈ اتنی بڑی مسلم آرمی اور کہیں نہیں تھی, آج تک نہیں ہے. تو اس کا آن سائڈ ہونا ویسٹ کے ساتھ بہت بڑی بات تھی, اور یہی وجہ ہے کہ 54 میں ہم نے وہ الائنسز جوائن کی, سینٹو سیٹو. وی بیکیم دا موسٹ الائڈ الائن. ہم 2 الائنسز میں تھے, باقی لوگ ایک میں تھے, اور ہم نے پھر ساتھ دیا ویسٹ کا اینٹی کمیونسٹ کروسیڈ کے حوالے سے. راشد صاحب, کیا آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جناح صاحب نے مذہب کو استعمال کیا اور 11 اگست 1947 سے پہلے تک وہ استعمال کرتے رہے؟ وقتاً فوقتاً, اور کئی ان کے ایسے بیانات ہیں جو متضاد ہیں. کبھی ان کا جھکاؤ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ زیادہ ایک اسلامک آئیڈینٹی کی طرف ہے, کبھی ایسا لگتا تھا کہ نہیں ان کا وہی جھکاؤ ہے کہ ایک مسلم اقلیت ہے جس کے حقوق کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. تو دونوں سٹرینز چل رہے تھے. جناح صاحب نے وقتاً فوقتاً استعمال بھی کیا اسلام کو, اور کئی مرتبہ پھر وہی واپس اپنے جو اوریجنل ان کی تھنکنگ تھی اس پہ بھی گئے, اور اگست 11 1947 اس کا بہترین مثال ہے. راشد صاحب, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ 11 اگست کو جو انہوں نے جناح صاحب نے اسپیچ کی وہ سیکولر ڈیموکریٹک بنیاد پہ بہت اچھی تقریر تھی, لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جناح صاحب اس کے بعد کوئی دوسری تقریر ایسی نہیں کرنے کی جرت کر سکے. اور نہ صرف یہ کہ جناح صاحب نے 11 اگست کو جو اسپیچ کی وہ ماسوائے ڈان کے کسی دوسرے اخبار میں, اس وقت کے میڈیا میں وہ دبا دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مذہبی بنیاد پہ ایک موومنٹ چلاتے ہیں, پھر اس سینٹیمنٹس کو, ان جذبات کو پیچھے موڑنا آپ کے بس میں نہیں رہتا, اور یہی جناح صاحب کے ساتھ بھی ہوا. وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا, once you let the genie out of the bottle then you can't put it back. جناح صاحب کے ساتھ یہی ہوا, اور یہ مثال بڑی اچھی آپ نے دی کہ اس تقریر کا ہوا کیا, سپریس ہو گئی. سپریس کیوں ہوئی؟ کیونکہ ایسی طاقتیں موجود تھیں مسلم لیگ میں یا حکومت میں پاکستان میں جنہوں نے کہا بھئی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
تو مذہب ایک ایسی چیز ہے جو کہ بلیف پہ بیسڈ ہے کہ ایک وقت آتا ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں بلیف اور ریشنلٹی کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. پھر جو بہت ڈیپ بلیور ہے وہ ریشنلٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور بلیف کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور اس میں ارریشنلٹی بھی بعض وقت شامل ہو جاتی ہے، جس کی مثال ہم ابھی دے رہے تھے، اور جنونیت بھی شامل ہو جاتی ہے اس میں. تو جناح صاحب کی اصل ٹریجڈی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سیکولر لبرل نیشنلسٹ جو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر، حالات مجبور کرتے ہیں اس کو کہ وہ مذہب کی طرف راغب کسی حد تک ہو یا کانٹرڈکٹری طریقے سے بھی ہو، تو ہی لیٹس دا جینی آؤٹ آف دا باٹل، اور پھر اس کو دوبارہ اندر ڈالنا اور بند کرنا ناممکن ہو گیا. راشد صاحب، ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ سر ظفر اللہ خان، ظاہر ہے اس وقت احمدیوں کو غیر مسلم تو ابھی قرار نہیں دیا ہوا تھا، لیکن یہ بات بھی تھی کہ ان کے حوالے سے، احمدیوں کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر تحفظات تھے، نفرت تھی. ان کو انہوں نے وزیر خارجہ بنایا. اسی طریقے سے جوگندر ناتھ منڈل ہندو کو وزیر قانون بھی بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی تقریریں، بیانات بھی مسلسل دیتے رہے کہ ہمارا آئین 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے اور وہ آج بھی اسی طرح سے قابل عمل ہے جس طرح سے 1400 سال پہلے تھا. یہاں تک کہ 30 جنوری کو انہوں نے کراچی بار میں خطاب کیا اور یہاں تک کہا کہ وہ لوگ شرارتی ہیں، شرارت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہوگی، یہاں پہ شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا. تو جناح صاحب یہ کرتے ہوئے فوت ہوئے اور ان کے بعد لیاقت علی خان صاحب آئے. تو ظاہر ہے کہ لیاقت علی خان صاحب اتنے پاپولر، اتنے قد کاٹ کے نہیں تھے جتنا قد کاٹ جناح صاحب کا تھا. جب جناح صاحب بند نہیں باندھ سکے ان سینٹیمنٹس کے سامنے جو انہوں نے تقسیم کے لیے پیدا کیے، ہبارے لوگوں کو تیار کیا، تو لیاقت علی خان صاحب بھی نہیں کر سکے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 53 میں سر ظفر اللہ خان کے ہی خلاف اتنی بڑی موومنٹ چلی کہ لاہور میں مارشل لا لگانا پڑا. تو آج حالات یہاں تک پہنچے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جڑاں میں جو جتنا بڑا افسوسناک، شرمناک واقعہ ہوا. دیکھیے، جناح صاحب نے آخری وقت کوشش کی کہ جو جنونیت پیدا ہو رہی ہے خدا نخواستہ اس کو روکا جائے. لیاقت نے میرا خیال ہے یہ بھی کوشش نہیں کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دروازے کھل گئے اس کے اور مزید جینیز آؤٹ آف دا باٹل نکلنے شروع ہو گئے. اور آپ حوالہ دے رہے ہیں 53 کے جو اینٹی احمدی رائٹس ہوئے، مارشل لا لگانا پڑا پنجاب میں، اتنی بری حالت تھی. لیکن ہم مسئلہ حل نہیں کر سکے، اور 74 میں جا کر پھر غالباً 74 کی بات ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ ایکسیپٹ کی گئی، پاس کی گئی، اور ان کو نان مسلم قرار دیا گیا. اچھا دیکھیں، مذہبی جذبات جو جنونیت کو جنم دیتے ہیں ان کی مثال میں اور دینے لگا ہوں آپ کو. صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی اقلیتیں اس کی زد میں آتی ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں. ایک تو بلیسفمی کے حوالے سے مسلمان بھی اس کی زد میں آئے ہیں. پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی والا جو مسئلہ ہے کتنا خون خرابہ ہوا ہے. اتنی بڑی اقلیت ہے، مسلمان اقلیت ہے، اگر ان کو نہیں آپ بچا سکے بطور سٹیٹ، تو خدا نخواستہ جو بہت ہی چھوٹی مائنورٹی اقلیتیں ہیں ریلیجس، ان کا تو حشر، مطلب ہے ان کا تو تحفظ بڑا ایک مصیبت ہے، ایک پرابلم ہے، ایک ایشو ہے، ایک کرائسس ہے. میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مذہب کی اپنی جگہ ہے، لیکن جب اسٹیٹ مذہب کو اپنا لے، ایک مذہب کو اپنا لے یا ایک مذہب کو اپنانے کی کوشش کر لے، تو کتنے مسائل پیدا ہو گئے. یہ سوچ والی بات ہے. اور پاکستانیوں کو دیکھیں، میں جب ہمارا بچپن تھا، شیعہ دوست تھے ہمارے، ہم ان کے ساتھ جاتے تھے، سبیل ان کے لیے سیٹ ہوتی تھی، اور چلیے ہم اپنے آپ کو پیٹتے نہیں تھے کیونکہ ہم سنی تھے، لیکن ہم نے کوئی اس کو برا نہیں سمجھا کبھی بھی.
اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت میں شادیاں بھی عام تھیں شیعہ سنی، جو آج مشکل ہو گئی ہیں. ہر ایک سوچتا ہے شیعہ ہے سنی ہے کیا ہے. تو بٹوارہ 47 میں جو ہوا ہے وہ اب مزید بٹوارے ہم کرتے چلے آئے ہیں بتدریج. اور یہ ایک معاشرے یا ایک ریاست کے لیے کوئی ہیلدی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. بٹوارے ہی بٹوارے ہوتے چلے جائیں. آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ احمدی ہیں، میں سنی ہوں، آپ شیعہ ہیں. ارے بھائی کہاں رکے گا یہ جا کر؟ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی طرف یہ چیز آپ کو دھکیلتی ہے بطور معاشرہ. اس کو ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے. راشد صاحب، آپ چونکہ دانشور ہیں اور دانشور کا یہ کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشوز ہیں اس کا کسی نہ کسی لیول پہ کوئی سلوشن وہ دے. کسی دانشور سے ہی یہ تو کو کرتے ہیں ہم لوگ. تو پاکستان میں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ مذہبی فرقہ واریت کا جن جو بوتل سے باہر آ چکا ہے، آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ یہ جن کسی طرح سے واپس بوتل میں چلا جائے، یا یہ جو جانیں لے رہا ہے انسانوں کی، اس سے لوگ بچ سکیں؟ دیکھیے، ریشنل اور لاجیکل سلوشن پتہ نہیں وہ ممکن ہے یا نہیں. وہ تو یہی ہوگا کہ آپ اسٹیٹ کو سیکولر ڈکلیئر کریں جیسے جناح صاحب چاہتے تھے، اور ہر اقلیت کو مذہبی، چاہے وہ مسلم اقلیت ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، اس کو تحفظ فراہم کریں، اس کو شورٹی دیں، اس کو انشور کریں کہ وہ اپنی زندگی، اپنے مذہب، اپنا طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، پھلنا پھولنا وہ اس معاشرے اور ریاست میں حاصل کر سکتا ہے. وہ یہ نہ سوچنے میں مجبور ہو کہ خودکشی کی جائے یا کسی کے ہاتھ مارے جائیں. چلیے اگر آپ سیکولر اسٹیٹ نہیں ڈکلیئر کرنا چاہتے کیونکہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشن چینج کرنی پڑے گی وغیرہ وغیرہ، کم از کم تحفظ تو دیں. جو بھی وکٹم ہے، رہا ہے، بن رہا ہے، جس کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، اس کو پروٹیکٹ تو کرے اسٹیٹ. آپ دیکھیں جڑا والا میں کیا ہوا جب یہ سارا فساد ہو رہا تھا، پولیس کہاں تھی؟ تماشائی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہوا ہے. پولیس تماشائی بن جاتی ہے. ارے پولیس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہاں روکنا تھی یا نہیں؟ بعد میں آپ گرفتار کرنے پر چل پڑے ہیں. اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اور یہ سوال اٹھے بھی ہیں. تو ریاست اگر اپنا کام نہیں کرے گی، چلیں سیکولرزم کو چھوڑ دیں، ڈے ٹو ڈے جو زیادتی ہوتی ہے اس کو نہیں روکے گی، اگر ریاست نہیں روکے گی تو کون روک سکتا ہے؟ اور اگر ریاست نہیں روکے گی تو یہ بڑھے گا اور خرابی پیدا ہوگی، خون خرابہ ہوگا خدا نخواستہ، اور پاکستان کا نقصان ہوگا. اور دنیا میں کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں کس طرح دیکھ رہے ہیں لوگ؟